چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو۔ کچھ گناہ انسان اعلانیہ طور پر کرتا ہے اور کچھ گناہ دوسروں سے چھپ چھپا کر کرتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ تمام گناہ جو تم کھلم کھلا کرتے ہو یا چوری چھپے کرتے ہو، ان سب گناہوں کو چھوڑ دو۔ گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرنا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت سے روگردانی کرنا۔ گناہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، اور جب بھی کسی بڑے کی نافرمانی کی جائے تو اس کی سزا ملتی ہے۔ جتنا بڑا ہوگا سزا بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ ایک بچہ گھر میں اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے، چھوٹی سزا ملے گی۔ وہی اگر بڑا ہو کر قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو زیادہ سزا ملے گی۔ اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں، جو انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کو سزا بھی بڑی ملتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے دوست، یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھنا کہ جس کی تم نافرمانیاں کرتے ہو۔ گناہ اور اس کی سزا، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں ارشاد فرمایا گیا، مَن یعمل سوءًا یجز بہ، جو بھی گناہ کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی۔ اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ وہ ابلیس نے کیا، شیطان نے کیا۔ حالانکہ یہ بڑا مقرب تھا اس وقت، اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا تھا، اس کو طاؤوس الملائکہ کہا جاتا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں تم آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ رب العزت کی مخلوق میں سب سے پہلی نافرمانی کرنے والا وہ ابلیس ہے۔ لہذا آج بھی اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو وہ ابلیس کے رستے پر چلنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا، ارشاد فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ رب العزت کو اتنا جلال آیا، ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک میری لعنتیں تیرے اوپر برستی رہیں گی۔ اس موقع پر شیطان نے 3 غلطیاں کی۔ ذرا توجہ سے بات سننے اور سمجھنے والی ہے۔ 3 غلطیاں شیطان نے اس موقع پر کی۔ سب سے پہلی غلطی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور جب پوچھا کہ تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو آگے سے وہ اپنی لاجک پیش کرنے لگا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو پہلی غلطی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور دوسری غلطی یہ کہ اس غلطی کو غلطی تسلیم ہی نہ کیا، اپنے نفس کو ملامت ہی نہ کی، اپنے کیے پہ نادم اور شرمندہ بھی نہ ہوا،
یہ پہلی غلطی سے بڑی غلطی تھی۔ سمجھنے والی بات ہے، گناہ کرنا بڑی غلطی ہوتی ہے، مگر گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ اس سے بھی بڑی غلطی ہوا کرتی ہے۔ تو شیطان نے پہلی غلطی کی کہ گناہ کیا، اس سے بڑی غلطی کی کہ گناہ کو گناہ تسلیم ہی نہ کیا، نہ نادم ہوا، نہ شرمندہ ہوا، نہ معافی مانگی۔ اور پھر ایک تیسری غلطی ان سب سے بڑی کی کہ جب پروردگار نے فرمایا میرے دربار سے دفع ہو جا، تو اس نے معافی نہیں مانگی، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے، اس سے بڑی غلطی اور کوئی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں فرمایا اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ کہ کافر ہی ہیں جو اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ تو تین غلطیاں شیطان نے کی، ایک تو اللہ رب العزت کی حکم عدولی کی، اور دوسری غلطی اس سے بڑی کہ اپنے گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا، ندامت نہیں ہوئی، شرمندہ نہیں ہوا، معافی نہیں مانگی، اور تیسرا بڑا گناہ یہ کر بیٹھا کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ آج اگر ہم بھی گناہ کرتے ہیں تو ہم گویا پہلا قدم جو شیطان نے اٹھایا اس میں برابر کے شریک ہیں۔ لیکن اگر گناہ کر کے ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں، ہم معافیاں مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ایک قدم گناہ کی طرف اٹھایا، لیکن پھر ہم خیر کی طرف لوٹ آئے۔ اور اگر ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک قدم کے ساتھ دوسرا قدم بھی اٹھا لیا۔ مثال کے طور پر ایک تو عورت پردہ نہ کرے اور دوسرا اس کو ضروری بھی نہ سمجھے۔ چلو اگر پردہ نہیں کر پائی تو اپنے آپ کو گنہگار تو سمجھے، یہ تو کہے کہ واقعی میں گنہگار ہوں، اللہ میری غلطی کو معاف کر دے، لیکن آگے سے لاجکس پیش کرنا اور یوں کہنا جی پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، چہرے کے پردے سے کیا ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے، مگر آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ آپ کی آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا، اور آپ تو آنکھوں کا پردہ کہہ رہی ہیں، ہم آپ کو بتلاتے ہیں ایک دل کا بھی پردہ ہوتا ہے، عقل کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ بے پردہ نظر آئیں جو چند بیویاں، اکبر قومی غیرت سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ جب مردوں کی عقل پہ پردہ پڑتا ہے تو گھر کی عورتیں بے پردہ ہو جایا کرتی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ عورت کے سر سے پردہ اترتا ہے اور مرد کی عقل پہ پڑتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، اس سے بھی بڑا گناہ یہ کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا، نماز بھی نہ پڑھنا اور پھر اس پر شرمندہ بھی نہ ہونا، حرام کھانا اور اس پر اپنے آپ کو مجرم بھی نہ سمجھنا، یہ پہلے گناہ پر دوسرا بڑا گناہ۔ اور پھر تیسری صورت کیا کہ یوں سمجھنا کہ جی بس ہم تو بہت گناہگار ہیں، ہماری تو اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہی نہیں۔ یہ تیسرا قدم اٹھانے والی بات ہے۔
جس بندے نے گناہ کیا پہلے قدم پر، پھر گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا، یہ دوسرا قدم، پھر تیسرا قدم کہ مایوسی والی باتیں کر دیں کہ جی ہماری تو اللہ سنتا ہی نہیں، اس نے شیطان سے اپنی نسبت پکی کر لی۔ جو کچھ ابلیس ملعون نے کیا تھا وہی کچھ اس بندے نے کر لیا۔ اس حقیقت کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اول تو ہم گناہ کی طرف قدم بڑھائیں ہی نہ، اور اگر نفس کے تقاضے کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، کسی وجہ سے گناہ کر بیٹھیں تو جب تک اپنے آپ کو اندر میں ملامت نہ کریں، شرمندہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگیں، اس وقت تک ہم چین سے نہ بیٹھیں۔ اور پھر ہم جتنے بھی بڑے گناہ گار ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہمارے گناہ معافی کے قابل نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا اے میرے بندے، اگر تو زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کے بقدر گناہوں کو لے کر میرے پاس آئے گا تب بھی میری رحمت ان گناہوں کو معاف کر دے گی۔ تو شیطان نے 3 غلطیاں کی اور گناہ کا مرتکب ہوا۔ جو انسان گناہ کے راستے پر چلے گا وہ گویا اس کے نقش قدم پر چلنے والا بنے گا۔ گناہ اور سزا یہ 2 چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔